اب حضرت ان کی بھی اتنی ضرورت ہو گئی، لیکن کریے کی حضرت جی ہے نا، تیلاں جو تیل ہی کوئی نہیں ہے، اتنے تو پٹرول دی ٹینشن پئی، اتنے تو بجلی دی ٹینشن پئی، اتنے تو ہی مہنگائی کو ڈری پھرن دے، پتہ ہی نہیں حضرت کتنا بڑا طوفان۔ یہاں اس دن ایک ریلی نکلی، میں جا رہا تھا کہیں حضرت، میں نے گاڑی سائڈ پہ کھڑی کی، منہ شو لپیٹ کے میں بھی اس میں شامل ہو گیا۔ دکھ کی بات یہ تھی ظاہر اب ریلی چل رہی تھی، ٹریفک بلاک تھی، تو جگہ جگہ نا میں نے لوگوں کو یہی کہتے سنا، وہ کی ہوا ہے مولوی پھر باہر آ گئے نے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں کیا ہو گیا ہے۔ نبی علیہ السلام کی توہین ہو گئی ہے، اللہ کے محبوب کے لیے کیا جملے بولے گئے، کسی کو پتہ ہی نہیں۔ ایسا دنیا داری میں مست، ایسا دنیا داری میں مگن ہو گئے، پتہ ہی نہیں کیا ہو کے گزر گئے۔ امت کے یہ حالات، لوگ آپس میں پوچھ رہے ہیں وہ کی ہوا ہے مولوی پھر باہر آ گئے نے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوا کیا ہے۔ قوم نے سوکھے کام لب گئے نا، قوم نے یہ جو پکڑا ہوا ہے، میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنا دیاں گزر گئی، امت مدینے دے ٹبیاں دی تصویر ہی بنا دی رہ گئی، وہاں کتے کے بچے کیا کیا کر گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں۔ اور اوقات دیکھو حضرت جی، گائے کا پیشاب پینے والے وہ لوگ ہیں حضرت جی، بے ادبی والی بات تو رکھو پیچھے، میں تو کہتا ہوں گائے کا پیشاب پینے والوں، تمہارا تو منہ اس لائق ہی نہیں کہ تمہارے منہ سے وہ نام لیا جائے۔ بے ادبی والی بات تو ایک دفعہ رکھو نا سائڈ پہ، کیونکہ ہمیں ہمارے بڑوں نے یہی کہا تھا، 1000 بار بشویم دخن ز مشک و غلاب، وہ کہتے ہیں مشک تے غلاب نہ بھی منہ تو کیا، پھر بھی تیرا منہ اس لائق نہیں کہ وہ نام لیا جا سکے تیرے منہ سے۔ یہ پیشاب پینے والا منہ، وہ منہ جس منہ میں گائے کا پیشاب جائے، یہ منہ اب ہمارے نبی کو باتیں کریں گے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا، کوئی سعد رضوی کی کال نہ آتی، کوئی رضا ثاقب صاحب کا بیان نہ آتا، کوئی پیر اجمل صاحب کا بیان نہ ہوتا، امت اتنی بیدار ہوتی، امت کو اپنے نبی سے اتنا پیار ہوتا، بغیر بلائے ساری کی امت، ساری امت بارڈر پہ کھڑی ہوتی، اوے تاڑی جرت کے میں ہوئی ساڑی نبی دے خلاف بول لیں۔ ہاں جی ہاں جی، او تسی پیشاب پینا لے، او گندو، تمہارا تو منہ اس لائق نہیں کہ اس منہ سے اتنا سونا نام لیا جا سکے، تم ہمارے نبی کی بے ادبی کرو گے۔ لیکن ان کو پتا ہے ہم نے ان کو میاں موبائل دے دیا ہوا ہے، یہ گانے ہمارے سنتے ہیں، یہ ڈرامے ہمارے دیکھتے ہیں، ان کو پتا ہے اب حضور کی امت کے نوجوان ابو بکر کی نقل نہیں کرتے، اب وہ حضرت عمر کے پیچھے نہیں چلتے، امت کو ذوالفقار بھول گئی، امت کو سعد بن ابی وقاص کا تیر کمان بھول گیا، امت کو حضرت عبداللہ بن رواحہ کی شہادت بھول گئی، اور امت کو امیر حمزہ کی شہادت بھول گئی۔ اب امت پف بناتی ہے، امت نے داڑھی رکھنی چھوڑ دی، امت نے اپنے اکابرین کے پیچھے چلنا چھوڑ دیا، امت تو نبی کی ہے، امت تو محمد کی ہے، لیکن نقل ہمارے ایکٹروں کی کرتی ہے، امت تو محمد کی ہے لیکن چلتی ہمارے ایکٹروں کے پیچھے ہے، امت تو محمد کی ہے لیکن لباس وہ ہمارے ایکٹروں والا پہنتی ہے، امت تو محمد کی ہے لیکن نقل وہ ہمارے ایکٹروں کی کرتے ہیں، امت تو محمد کی ہے لیکن ان کی شادیوں پہ رواج ہمارے ہیں، امت تو محمد کی ہے لیکن ان کے گھروں میں ماحول ہمارا ہے، امت کو محمد کی ہے لیکن محمد کی امت قرآن چھوڑ چکی ہے، اب وہ یوٹیوب پہ ہمیں دیکھتے ہیں، اب وہ فیس بک پہ ہمیں دیکھتے ہیں، اب وہ انسٹاگرام پہ ہمیں دیکھتے ہیں، اب وہ ٹویٹر پہ ہمارے پیچھے چلتے ہیں، تو پھر کرو جو ہونا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کوئی کال نہ آتی، غیرت ایمانی، حکمرانوں کی تو بات ہی کوئی نہیں، یہ تو کرسی کے پیچھے پاگل ہو چکے ہیں، ان کی غیرت ایمانی دفن ہو گئی، یہ اپنی اپنی غیرت ایمانی کو جا کے دفن کر آئے وہاں، ان سے کوئی امید نہیں۔ حالا ہونا چاہیے تھا، بائیکاٹ ہوتا، بڑا بائیکاٹ ہوتا ہے، ختم، کاٹا، ختم، بس اینڈ، کچھ بھی نہیں۔ ایک قرارداد پیش کی گئی جس کو منظور کر دیا گیا، نہ امت کو کچھ ہوا نہ حکمرانوں کو کچھ ہوا ہے۔ وہ پیشاب پینے والا منہ جو گائے کا پیشاب پیئے وہ ہمارے نبی کو باتیں کریں گے اب، لیکن ان کو پتا ہے رب ان میں صلاح الدین ایوبی کوئی بھی نہیں، اب ان کو پتا ہے ان میں طارق بن زیاد کوئی بھی نہیں، سارے منڈے ہیں، داڑیاں اتری ہیں، سارے عورتوں کے پیچھے چلے پھرتے ہیں، یہ سارے عورتوں کے طلبگار ہیں، یہ سارے عورتوں کے پیچھے چلنے والے ہیں، یہ محمد کو خوش نہیں کرتے، یہ ابو بکر کی نقل نہیں کرتے، اب ان کے سر اس طرح کے ہیں جس طرح کے عورتیں چاہتی ہیں، اب ان کے چہرے اس طرح کے ہیں جس طرح کے چہرے عورتیں چاہتی ہیں، اب ان کے لباس اس طرح کے ہیں جس طرح کے لباس ان عورتیں چاہتی ہیں۔ ان کو اب نہیں پتا ہمارے محبوب کا لباس کیسا تھا، ہمارے محبوب کا سر مبارک کیسا تھا، ہمارے محبوب کا چہرہ مبارک کیسا تھا، ہمارے محبوب کا لباس کیا تھا، ان کو پتا ہے کاکا جی، اسی لیے تو وہ یہاں تک آ گئے، اسی لیے تو وہ یہاں تک
آ گئے. لیکن امت کتنے وے؟ میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بناندیاں گزر گئی. جس نے لکھا میں اس کی محبت پہ کوئی شک نہیں کر رہا, پتہ نہیں اس نے کتنی محبت سے لکھا ہوگا, لیکن بھائی اب کو آگے کی بھی بات کرو. امت آج بھی بیٹھی یہی سن رہی ہے, تھدیاں برس رہی ہیں, کوئی بات ہی نہیں. میں تیری بکریاں نو پاواں گی میں چارہ, حلیمہ مینو نال رکھ لے. او تو حلیمہ دے نال ہی رہنا چاہنا ہے, دیکھ وہاں کیا ہو گیا. کو ہوش میں آؤ امت, تھوڑا سا کو تھوڑے سے ہوش کے ناخن لو. تو آج بھی بیٹھا یہی کہہ رہا تیریااں بکریاں نو پاواں گی میں چارہ, اور چارہ چھڈ, وہ تلوار اٹھا, وہ تلوار اٹھا, وہ کردار مضبوط کر, اپنی زندگی کا کوئی مشن بنا, فیصلہ کر, دو رنگی چھوڑ دے, یک رنگ ہو جا, سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, من سب نبیًا, من سب نبیًا. ہاں جی کو تھوڑے ہوش کے ناخن لو یار. میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بناندے ہیں گزر گئی. جس نے لکھا میں اس پہ کوئی نہیں. تھوڑا گیا ہو یار. تمہیں صرف مدینہ پا کے ٹبے یاد رہ گئے, تمہیں احد نہیں یاد رہی, تمہیں بدر بھول گئی, تمہیں حنین بھول گئی, تمہیں تبوک بھول گئی. بڑا سستا سودا کرنے لگے ہو تم. یا حضور نبی علیہ السلام کی عزت و ناموس پہ اس طرح کے حملے, اور امت بیٹھ کے لگی میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنا. تو تصویر ہی بناتا رہا مدینے دے ٹبیاں دی, وے ہوگی. وہ گائے کا پیشاب پینے والے وہ ہمارے محبوب پہ بھونکیں گے, وہ بندر پوجنے والے, وہ سانپ پوجنے والے ہیں, وہ گائے کا پیشاب پینے والے, اب وہ ہمارے نبی کو باتیں کریں گے. لیکن ان کو پتہ ہے جی, اب ان کو پتہ ہے یہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی پڑھتے ہیں, باقی سارا کچھ ہی ہمارا ہے. کلچر ہمارا, سٹائل ہمارا, ڈیزائن ہمارا, طریقہ ہمارا, شادیاں ہمارے طریقے پہ, سب کچھ ہمارا ہے. اب ان کو پتہ ہے, کیونکہ پتہ نہیں اس بات کی کتنی حقیقت تھی, لیکن ہم سنا کرتے تھے کہ انہوں نے کہا تھا جب 65 کی جنگ میں وہ ناکام ہوئے, شکست فاش ہوئی, ارادہ کر کے آئے تھے ناشتہ جل کے لاہور کرنا, نہیں کر سکے. تو سنا ہے انہوں نے کہا تھا طاقت میں تو اب ان کو نہیں ہرا سکے, اب جنگ ٹیکنالوجی کی ہوگی ادھر جی. اور پھر وہ جنگ لڑے ٹیکنالوجی کی ادھر, اور پھر کیا ہوا, پھر سارا کچھ ہی تباہ ہو گیا. ہماری بیٹیوں نے دوپٹے لینے چھوڑ دیے, ہماری بیٹیوں نے چادریں لینا چھوڑ دی, ہماری بیٹیوں نے سر ڈھانپنے چھوڑ دیے. فیشن کا راج آیا. اور دیکھو حضرت ہم تو کمزور ہیں نہیں جی, ہم تو بس یہاں بیٹھ کے جو کر سکتے تھے ہم نے کیا. لیکن دکھ ہے جو کر سکتے تھے انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا. سعودیہ, قطر, دبئی, ان کا مکمل بائیکاٹ کرتے ہوئے تسی میں بس وقت ہو گیا. آخری بات شہبہ علیہ مرید. لیکن میاں صاحب نے 100 سال پہلے کہہ دیا. آپ فرماتے ہیں قدر نبی دی جانن والے وچ سوں گے شہر مدینے. وہی تھے جو انگلی بھی نہیں اٹھنے دیتے تھے. بات تو دور کی بات, وہ انگلی نہیں اٹھانے دیتے تھے کسی کو. قدر نبی یہ سب ان کو پتہ ہے. یہ سارے اب لا الہ الا اللہ اندروں بھی ساٹے نے, باہروں بھی ساٹے نے. پتہ ہے ان کو, بیٹا ان کو پتہ ہے ہمارے موبائلوں میں کیا ہے, ان کو پتہ ہے سارا کچھ. ان کو پتہ ہے ہم 14 اگست کس طرح مناتے ہیں, ان کو پتہ ہے ہم 12 ربیع الاول کس طرح. کیا ان کے گانے نہیں لگتے 14 اگست پہ؟ کیا ہم ان کے گانے لگا کے ڈانس نہیں کرتے؟ کیا 12 ربیع الاول پہ ان کے گانے لگا کے ڈانس نہیں ہوتا؟ کیا عید پہ ان کے گانے نہیں چلتے؟ ان کو پتہ ہے جی صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, باقی سارا کوئی نہیں ساٹا. یہ حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ یہ حرم سے گرفتار ہوئے. حضرت کافر بھی حرم کی حرمت کو مانتے تھے, اس لیے انہوں نے حضرت زید کو وہاں شہید نہیں کیا, باہر لے آئے حدود حرم سے باہر. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ, ابھی آپ نے ایمان نہیں قبول کیا تھا, فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے آپ. لکھا ہے کہ انہوں نے وہ تلوار نہ حضرت زید کی گردن پہ رکھی اور کہتے ہیں زید چھوڑنا میں نے تجھے کوئی نہیں. یہ نہیں کہ بات کا جواب صحیح دے گا تو چھوڑ دوں گا, نہیں چھوڑنا کوئی نہیں. اور تجھ سے ذاتی دشمنی بھی کوئی نہیں. دشمنی صرف یہی ہے کہ جن کو ہم اپنا دشمن سمجھتے ہیں تو ان کی غلامی کا دم بھرتا ہے. تجھ سے کوئی ذاتی
صرف اتنا بتا تو اس وقت میری تلوار کے نیچے ہے, تھوڑی سی حرکت آئے گی تیری گردن کٹ جائے گی. تیرے محبوب اس وقت مدینہ پاک میں ہے, تو سوچ سکتا ہے کہ تو مدینہ پاک ہوتا اور تیری تلوار کے نیچے تیرے محبوب ہوتے, میری تلوار کے نیچے تیرے محبوب ہوتے. حضرت جی وقت آخر ہے, لیکن غیرت ایمانی دیکھو, عشق دیکھو. حضرت ابو سفیان کو آگے سے کہتے ہوئے, ابو سفیان تو نے بہت بڑی بات کر دی. تو کہتا ہے میں مدینہ اور میرے محبوب یہاں, تو نے بہت بڑی بات کر دی ابو سفیان, اور یہ تو ناممکن ہے جب تک ہماری رگوں میں خون کا آخری قطرہ گردش کر رہا ہے, یہ ناممکن ہے. لیکن سن, تو یہ بات کر رہا ہے, ارے میرے محبوب مدینہ میں ہوں اور آپ کے قدم مبارک میں کوئی کانٹا چبھ جائے, ہم تو یہ بھی گوارا نہیں کر سکتے. لکھا ہے کہ ابو سفیان بولے, پھر انہوں نے کہا ہے میں نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے ہیں لیکن ایسے چاہنے والے نہیں دیکھے. میں نے بڑے بڑے جناب سپاہ سالار دیکھے ہیں, ایسے چاہنے والے نہیں دیکھے جتنی محبت محمد کے صحابہ محمد سے کرتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن پتر اقبال 100 سال پہلے رو کے کہتے ہیں, نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں, نہ وہ عشق میں رہیں, نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں, نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی, نہ وہ خم ہے زلف ایاز. کیونکہ امت آج کل کی کرن رہی ہے, میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنا دیاں. امت مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنا دی پئی ہے. یورپ محبوب کے خاکے بنا رہا ہے, امت مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنان لگی ہے. وہاں پیشاب پینے والے ہمارے محبوب پہ بھونک رہے ہیں. امت جناب علیمہ نو پہ کہندی ہے تیریاں بکریاں نو پاواں گی میں چارہ, علیمہ مینوں نار رکھ لے. میں تو یہی کہہ کے بات ختم کروں گا, یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے. میں حضرت جی دونوں باتوں کے خلاف نہیں بھائی, وقت کی ضرورت ہے. ہوں حضرت جی بندہ گرمی میں سویٹر تے چادر دیاں گلاں کرے تے سونا نہیں لگتا. حضرت جی گرمی سویٹر تے چادر دیاں گلاں کردا بندہ سونا. میں باتوں کے خلاف نہیں, ضرورت نہیں اب ان باتوں کی. تو مدینے دیاں ٹبیاں دیاں تصویراں بنان ڈے ہیں, بہ کے دیکھ ہو کیا گیا. یورپ نے کارٹون بنا دیے, قرآن پاک کے ورقوں کو کھیڑ کے اس سے ٹائلٹ کر لیا انہوں نے. ہوش میں آؤ یار, تھوڑا سا آگے آؤ تھوڑا سا. میں یہی کہہ کے بات ختم کروں گا, یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے, جو قلب کو گرما دے, جو روح کو تڑپا دے. بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل. اس نبوت کی سب سے لاڈلی شہزادی کا قصہ نہ سناؤ, غور کر دینے حضور ضرور سناؤ. آپ نے فرمایا چکی چلان دی وجہ نال حضرت فاطمہ دے ہتھاں تے گٹھے بن گئے سن, خوہ تو پانی آپ ہی بھر کے لیاندیاں سن, جدی وجہ نال جسم مبارک تے مشک دیاں رسیاں دے نشان پے گئے سن. کار آپ ہی بھاری دیندیاں سن, پھیر دیاں سن, جدی وجہ نال کپڑے خراب ہو جاندے ہیں. کہتے ہیں حضور دی بارگاہ چ غلام تے لونڈیاں آئے. میں کار آیا, میں آ کے کیا فاطمہ غنیمت ہے, جاؤ اپنے بابا کوڑے کو غلام یا لونڈی مانگ لو, کام چسانی ہو جائے گی. حضرت سیدہ نے چادر اوڑی اپنے بابا دی بارگاہ چ. اللہ دے محبوب علیہ السلام دا دریائے رحمت جوش چ آپ اپنے غلاماں نوں عطا فرما رہے. اتنے کھلو کے نا شرم دی وجہ نہ منگیا ہی نہیں گیا. حضور نے ویکھ لیا, اب واپس آ گئی. اگلے دن حضور نبی علیہ السلام تشریف, آپ نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ کیویں آن ہویا, مفہوم میں سنان ڈیا. سیدہ خاموش رہی ہیں. حضرت مولا مشکل کشا کہندے نے میں بول پیا. میں عرض کی تھی محبوب خدا ذرا اپنی شہزادی دے ہاتھ تے ویکھو, چکی چلا چلا کے ہاتھ تے چنڈیاں بن گئی ہیں. آپ ہی مشک چ پانی بھر کے لے آندی نے, جسم تے رسیاں دے نشان پی گئے نے, کار آپ ہی باری پھیر دیے نے جدی وجہ کپڑے میلے ہو جاندے نے. آپ دی بارگاہ چ غلام تے لونڈیاں آئیاں سن. میں ہی کیا سی جا کے اپنے بابا کو غلام تے لونڈی مانگ لو تاکہ کام چ آسانی ہو جائے. اگو حضور نبی علیہ السلام فرماندے نے اے فاطمہ اللہ سے ڈرتی رہو, اے فاطمہ اللہ سے ڈرتی رہو, اور فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ نا اپنے گھر کے کام خود ہی کرتی رہو. اور کیا میں تمہیں وہ چیز نہ دوں جو غلام اور لونڈی سے بھی بہتر ہو. سیدہ نے عرض کی تھی اللہ دے رسول ضرور. آپ نے فرمایا راتی ردو اپنے بستر تے آؤ نا 33 واری سبحان اللہ تے الحمدللہ تے 34 بار اللہ اکبر کہہ لیا کرو, غلاماں نال بہتر ہے. آیا اور قربان جاواں حضرت سیدہ دے فقر تے بھی آپ اگو کی عرض کر دیے نے فاطمہ اللہ تے اللہ دے رسول تو راضی ہے. حضرت آیا ہے کتھے وی جی سبحان اللہ دسو جی مینوں کتھے وی سبحان اللہ بن نچنا ٹپنا ہی. میں مینوں میرا اج سوال ہے تہاڈے سارے ہیں کتھے وی سبحان اللہ. سارے دن چ کنی واری تو سبحان اللہ آکھیا, تو سارے دن چ کنی واری الحمدللہ.
اور دسو تے صحیح یار جڑے پاسے ٹر پے نچن ٹپن دا نام تسی دین رکھ لیا ہے کتھے وے سبحان اللہ دسو میں سیدہ کا کیا معمول تھا ساری رات اللہ کے حضور قیام فرمایا کرتی اور لکھا جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان فجر دیتے نا ٹھیک ہے جی تو پھر رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ربا تیری رات ہی مک گئی ربا تیری رات ہی مک گئی کوئی رات دی بنا کے فاطمہ دا سجدہ ہی مکمل ہو جائے آیا کتھے وے سجدہ جی بھائی امام حسین نے کربلا میں قربانی دے کے سجدہ ہی تو بچایا تھا جی کتھے وے سجدہ امام حسین نے کربلا میں قربانی دے کے شریعت ہی تو بچائی تھی کتھے وے شریعت امام حسین نے کربلا میں قربانی دے کے دین ہی تو بچایا تھا جی کدھر ہے دین جی 2021 میں کھڑے میں نہیں کو آپ کی خوشامد کرنے آیا نہ مجھ سے ہوتی ہے اور امام علی مقام کی محفل میں بیٹھا ہوں نہ اللہ کبھی وہ وقت لائے کہ کرنی پڑے کسی کی میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں یہ بالکل آپ کے پاس گجرات ہے بڑا معروف شعر ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد بھائی سچ دسیو گجرات والے ہو کدی تانوں گجرات دے بازار چ اج تک اسلام لبا ہے لبا جی کدی کسی ویاہ تے اسلام ویکھیا ہوئے کسی مرنے تے اسلام ویکھیا ہوئے کسی یونیورسٹی چ اسلام ویکھیا ہوئے اپنے محلے ویکھیا ہوئے بلکہ یہاں بہت زیادہ احباب اس طرح کے بیٹھے ہیں میں کہوں گا پتر کدی شیشے سامنے کھلو کے ویکھی تینوں اپنے تے بھی اسلام نہیں لبنا کوئی بھی کدھر ہے جی وہ اسلام پہ جس کے لیے امام علی مقام نے سب قربان کر دیا میں حضرت آج بڑی بڑی دکانیں لگی ہیں اور ہر کوئی بندہ اپنی دکان چلانے کے لیے بڑے بڑے دلائل دے رہا ہے حضرت جی لیکن میں اپنے بزرگوں کی بات کروں گا حضرت جی میاں محمد بخش صاحب نے کمال ہی کیتا ہاں جی آپ کی فرماندے نے سیکھاں تے مکھن پکانا اور ڈاڈا اوکھا کمے او بچے دے کے دین بچانا او سخی حسین دا کمے لیکن سوال تو پھر وہی ہے نا جی سوال تو پھر وہی ہے جی وہ دین کدھر ہے جی جس کو امام علی مقام نے اپنا سارا کنبہ قربان کر کے بچایا تھا جی کدھر ہے وہ دین جی دسو جی کتھے ہے جی آج ہمارا حال حضرت جی وہی ہے نعرہ امام حسین کے یاریاں یزید سے حضرت بھائی دیکھو تو صحیح نا کیا بالکل میں نے غلط تو نہیں کہا نعرہ امام حسین کے یاریاں یزید سے جی ایتھے موبائل پھولے جان بڑے بڑے پہلوانا دے موبائل چ پتہ نہیں کی نکل آیا حضرت بتاؤ جی کون سا گھر ہے جہاں ناچ گانا نہیں چل رہا بتاؤ جی مجھے کون سا گھر ہے جی جس میں ناچ گانا نہیں چل رہا نہیں پتر پوری کوشش کرو غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لو جب نعرہ امام حسین دا لایا تو ٹرنا بھی امام حسین پہ چاہیے جتھے غلطی ہوگی معافی مانگ لی لیکن پتر ہے نہ کرو ہے کہ نعرہ امام علی مقام دے تے پیچھے یزید دے نہ نماز پڑھنی نہ قرآن کھولنا نہ اللہ دا ذکر کرنا نہ نبی علیہ السلام تے درود پڑھنا انہوں نے اپنی دکانیں چلانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا سٹوریاں سنائی ہیں اور کیونکہ حضرت مزاج یہ ہے کہ جو جتنا زیادہ بے ادب ہے جو جتنا زیادہ گستاخ ہے پھر اس کے پیسے بھی زیادہ ہیں اور پھر جو ہے نا وہ پھر اس لیے پھر یہ آئے دن صحابہ پہ بھونکتے ہیں حضرت اللہ میں کہتا ہوں جو بھونک رہا ہے حضرت کسی کے بھونکنے سے حضرت ان کی عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی کیونکہ دیکھو نا ان کی تعریف تو اللہ کر رہا ہے جس کی تعریف اللہ کرے تو کسی بندے کا بھونکنا ان پہ کیا اثر کرے گا اور قرآن کیا کہہ رہا ہے صحابہ کے لیے محمد الرسول اللہ قرآن صحابہ کی تعریف کر رہا ہے والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم ان کی تعریف تو اللہ کر رہا ہے کتیا تو کیا پوکے گا ان پہ قرآن تعریف کر رہا ہے قرآن رضی اللہ عنہم
قرآن کہہ رہا صحابہ سے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، محبوب میں نے تو راضی ہے، نہ کو تسی میرے تو راضی ہو جاؤ۔ کسی کتے کا بھونکنا ان پہ کیا اثر چھوڑے گا؟ ان کی تعریف تو پتر قرآن کر رہے، ان کی تعریف قرآن کر رہے، جو ان پہ بھونک رہا ہے وہ اپنی آگ میں اضافہ کر رہا ہے، وہ اپنی آگ میں اضافہ کر رہا ہے۔ کسی کے بھونکنے سے حضرت ابو بکر کو کوئی نقصان، وہ اپنا نقصان، ہاں تکلیف ہمیں بڑی ہوتی ہے، تکلیف ہمیں بڑی ہوتی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے سب کا حق ادا کر دیا، ابو بکر کا حق اللہ ادا کرے گا۔ تکلیف ہمیں بڑی ہوتی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، جس نے اپنا سارا کچھ قربان کر دیا نبی پاک علیہ السلام، یہ کیا بونک رہے ہیں، یہ ان کے لیے کیا سٹوریاں سنا رہے ہیں، کھا گیا تو یہ کر گیا۔ اور بھائی اگر اتنی بھوک تھی کھانے کی تو لا کے سارا کچھ پیش کیوں کر دیا؟ اگر اتنی بھوک تھی تو لا کے پیش کیوں کر دیا سارا کچھ؟ کیوں لا کے سب کچھ آپ کے قدموں میں رکھ دیا؟ اس لیے پتر بڑی احتیاط، اپنا ایمان، اپنا عقیدہ بچا کے رکھنا۔ اہل سنت سچا تو سچا عقیدہ، سچا اور سچا عقیدہ۔ الحمدللہ ہمارا اعتدال کا مذہب ہے، ہم اہل بیت مودت نہیں، محبت نہیں، مودت حضرت صحابہ علیہم رضوان، محبت، ادب، بڑا پتر چپ کر، جب بات ان کی آئے تو یہ بڑی بڑیاں جو ہے نا وہ چل رہی ہیں، جو جتنا بڑا بھونکا ہے وہ اس کو لوگ اتنا زیادہ بلاتے ہیں، اس کا ریٹ بھی زیادہ ہے کہ یہ ذرا صحابہ پہ اچھا بھونک لیتا ہے، اس کا پھر ریٹ بھی زیادہ ہے کہ یہ صحابہ پہ ذرا اچھا بھونکتا ہے، وہ پھر اس کا ریٹ بھی زیادہ ہے۔ تو قربان جاؤں جی، میں اتنا ہی بس کہوں گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، جتنا مرضی بھونک لیں حضرت، جب قرآن پڑھا جائے گا ان کا ذکر ہوگا حضرت، جب قرآن پڑھا جائے گا ان کا ذکر ہوگا۔ تو وہ حضرت سیدہ اسماء سیدہ کائنات کی خدمت میں ہی رہتی۔ اب ذرا سننا حضرت، سب ہم نے چھوڑ دیا، صرف سبیل اور لنگر کر کے ہم نے کہا وہ سننا ذرا حضرت۔ اب ظاہر ہے سیدہ پاک کو بھی پتا تھا کہ وصال کا وقت قریب ہے، اکثر حضرت اسماء سے کہا کرتی ہیں اے اسماء، فکر یہ ہے کہ جب انتقال ہو جائے گا اور میرا جنازہ اٹھے گا تو ظاہر ہے چارپائی پہ لے کے جائیں گے نا، تو ایک چادر ہی ہوگی نا جسم پہ، یہ فکر کھائے جا رہی ہے کہ جب میرا جنازہ اٹھے گا چادر ہوگی لیکن جسم کی حیت ظاہر ہوگی، یہ فکر کھا رہی ہے۔ اللہ تجھے مجھے زندہ ہونے کے باوجود یہ ہوش نہیں، تیری میری بیٹی کو، بیوی کو، کہ اللہ نے منع کیا ہے کہ تیرا جسم کوئی نہ دیکھے۔ اللہ پہلے بتا دیا کہ وقت آئے گا عورتیں کپڑے پہن کے ننگی ہو جائیں گی، لیکن حضرت جی اگر قصور ان کہنا تو قصور تہاڈا بھی بڑا ہے۔ وہ اکبر الہ آبادی نے لکھا تھا نا، اکبر کہہ آئی نظر چند بے پردہ مجھ کو بیویاں، اللہ وہ کہندا چند، اج اکبر ہوندا میں نوں حضرت شیخو پورے بازار لے جاندا، بیچارہ ماری جاندا پویں، کہتا آئی نظر چند بے پردہ مجھ کو بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، کہتا میں مر شرم دے زمین چو گڑ گیا، یار یہ کیا ہو گیا، آئی نظر چند بے پردہ مجھ کو بیویاں، اکبر غیرت قومی سے زمین میں گڑ گیا، میں نے پوچھا ہو بیویو تمہارا پردہ کدھر گیا، کہنے لگی عقل پہ مردوں کی پڑ گیا ہے، جو کبھی حضرت ان کی جسم چھپایا کرتا تھا پردہ، آج کل حضرت وہ ہماری عقلوں پہ پڑ گیا ہوا ہے، اور اس حال اور انداز میں ہم نے اپنی بہنوں بیٹیوں کو موٹر سائیکل پہ بٹھایا ہوتا ہے کہ، اور سیدہ کیا فرما رہی ہیں، انتقال ہو جائے گا، میرا جنازہ اٹھے گا، چارپائی ہوگی، حالا اوپر کپڑا ہوگا، لیکن پھر بھی جسم کی حیت ظاہر ہوتی ہے نا جی، آپ نے اکثر جنازے دیکھے ہیں، سیدہ کو یہ فکر ہے، اللہ قربان سیدہ کے اس پاک تقوی پہ بھی ہے،
اللہ آپ کی اس تقوی کے طفیل ہماری بیٹیوں پہ بھی رحم کر دے حضرت ہیں. اب وہ لکھا ہے حضرت اسما نے نا ایک بڑائی سے مشورہ کیا اور انہوں نے نا آپ کے لیے ایک ڈولی ٹائپ بنوائی. عربی میں تو نام کچھ اور ہے، اگر اردو میں لائیں تو ڈولی ہوگی. وہ ڈولی لائیں، لا کے پیش کی. عرض کرتی ہیں اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، لیکن جب آپ کا وصال ہوگا نا تو ہم آپ کی خالی چارپائی پہ نہیں اٹھائیں گے، بلکہ آپ کی چارپائی کو اس ڈولی میں رکھ کے لے کے جائیں گے تاکہ کوئی دیکھ. لیکن اس کے باوجود بھی سنو ذرا، فرمانے لگی ٹھیک ہو گیا، ڈولی آ گئی، اب کسی کے سامنے کچھ ظاہر نہیں ہوگا، لیکن ڈولی بھی جب اٹھانا تو اس کو بھی دن کو نہ اٹھانا، کیونکہ ڈولی دیکھ کے بھی لوگوں کے دل میں خیال تو آئے گا نا کہ ڈولی کے نیچے فاطمہ ہے. میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا تاکہ ڈولی بھی کوئی نہ دیکھے. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 فقتلوہ. یہ رنگ لاؤ یار، اس وقت اس رنگ کی ضرورت ہے. صرف پتر پانی اور لنگر سے تو نہ سودا کرو، یہ رنگ لاؤ. وہ یہ رنگ ہم میں دیکھنا چاہتے تھے. کیوں قربانی دی، کیوں یزید کے آگے کھڑے ہو گئے؟ کیونکہ ان کو اگر پتا تھا کہ اگر میں کھڑا نہ ہوا تو پھر یزیدی رنگ غالب آئے گا. کھڑے ہو گئے. بظاہر تو یزید جیت گیا، لیکن وہ جیت کے بھی ہار گیا. وہ جیت کے بھی ہار گیا. پتر یہ رنگ. اچھا، اور اب پتہ ہمارا کیا حال ہے. مجھے اس دن حضرت ایک شادی کارڈ آیا، تو شادی کارڈ پہ ہم کیا کرتے ہیں، مثال کے طور پہ وہ جب دلہے کا نام لکھا ہوتا ہے نا تو ظاہر آگے پھر دلہن کا نام لکھنا ہے. تو ادھر ہم اتنے غیرت والے ہیں کہ دلہن کا نام نہیں لکھیں گے. کیا لکھیں گے؟ دختر نیک اختر. کارڈوں پہ ہم دلہن کا نام اکثر نہیں لکھتے، تقریباً زیادہ لوگ نہیں لکھتے. اب جو آگے ماڈرن ہیں وہ لکھ لیتی ہیں، لیکن پہلے ہمارا جو نہیں لکھتے وہ کیا لکھتے ہیں؟ دختر نیک اختر، یا والد کا نام لکھ دیا جاتا ہے. جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہو گیا. جی اتنی غیرت جی کہ کارڈ پہ بیٹی کا نام، میری بیٹی کا نام کوئی غیر نہ پڑے. اللہ حضرت میں ادھر بھی حیران ہوں بھائی، کارڈ جس کے گھر میں جانا ہے ان سب کو پہلے تیری بیٹی کا نام پتہ ہے، لیکن اتھے غیرت تیری کارڈ اتھے نہیں نہ لکھنا. کیا لکھنا ہے؟ دخترے. لیکن وہی دختر نیک اختر حضرت جس کا پہلے کارڈ پہ بھی نام نہیں لکھا گیا کہ پڑھے کوئی نہ، لیکن جب وہ دلہن بن کے وہ میرج حال میں انٹری ہوتی ہے نا، اس کی بتیاں بجاؤ، نار بالو، تو کیا ہوتا ہے؟ پہلے جس کا نام بھی کوئی نہ پڑھے پھر اس دختر نیک اختر کو پورا میرج حال دیکھتا ہے حضرت. یہ کیا ڈرامے بازی ہے یار. ایک جگہ اتنی غیرت کہ نام ہی نہ پڑے میری تھی کو، دختر نیک اختر. اور یہ کیا کیا؟ اب سارے میرج حال کو دکھا دی، لا کے سامنے بٹھا دی. ہر کتا بلا گندی نظروں والا اس کو دیکھ رہا ہے. وہ ان کارڈ پہ بھی نام نہیں لکھنا، دختر نیک اختر. لیکن یہ کیا حضرت جی؟ اب سب کو دکھا دی حضرت جی. میں کہتا ہوں یار یہ کیا ہے دو رنگی حضرت؟ کتے مومن تو کتے حسینی تو کتے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے کہ جو تیرے لب پہ نہیں ہے. سارا پتا. کہتے میں آدھی روٹی لے کے حاضر ہوئی، وہ میری آدھی روٹی دیکھ کے دریافت فرمایا فاطمہ یہ کیا؟ عرض کی اللہ کے محبوب 4 روٹیاں بنائی تھی، ایک روٹی مولا مرتضیٰ، ایک روٹی امام حسن، ایک روٹی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، چوتھی روٹی میری تھی. تینوں اپنی اپنی کھا چکے. جب میں اپنی روٹی کھانے بیٹھی تو دل میں خیال آ گیا فاطمہ تو روٹی کھانے بیٹھ گئی، پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی. یہ آدھی روٹی
اپنی روٹی میں سے لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہوں، قبول فرما لیں۔ لکھا اللہ کے محبوب علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا فاطمہ 4 دن گزر گئے تیرے بابا کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی نہیں گیا ہے۔